علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی اللہ بزرگ و برتر کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام مخلوقات کا پالنہار ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہم تمام مخلوقات کی جانیں محفوظ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا لمبا سلسلہ جاری فرمایا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے بنایا۔ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر اگر ہم پوری زندگی بھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی کو بسر کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم کما حقہ ادا نہ کر سکیں گے۔ مختصر سے ہم کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام تعلیمات سے ہم امتیوں کو روشناس فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین، میں آپ کے روبرو جس موضوع کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا موضوع ہے
ہم استقبال رمضان کیسے کریں؟ ابھی چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کا عظیم اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، لہذا اس سلسلے میں ہمیں کچھ لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ سلف صالحین کی روشنی میں، سلف صالحین کی سیرت کی روشنی میں ہمیں کچھ لائحہ عمل بنانا ہے، ایک شیڈول بنانا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، استقبال کے طور پر ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ابھی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، رحمت، مغفرت، برکت، فضیلت، اہمیت کے اعتبار سے، افادیت کے اعتبار سے یہ تمام مہینوں سے ممتاز اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر عظیم رات لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو رکھا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال کے پیش نظر، رمضان المبارک کے فضائل کے پیش نظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بشارت دیتے ہوئے استقبال رمضان کا طریقہ بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی خوشخبری دیتے ہوئے کیسے ابھارا کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفتح ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ یہ ایسا مبارک مہینہ آنے والا رمضان کا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش جنات اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، آنے والے اس مبارک مہینے میں ایک رات بھی ہے جو اتنی بابرکت رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہترین رات ہے۔ 1000 مہینوں کو ایک طرف رکھا جائے، اس ایک رات کو ایک طرف رکھا جائے، تب بھی یہ رات جو ہے بہترین ہوگی۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے کے خیر سے محروم رہا تو وہ ہر چیز سے محروم رہا۔ تو اس حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خوشخبری دیتے، ان کے اندر جوش پیدا کرتے اور ان کے اندر جذبہ پیدا کیا کرتے تھے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، تم اپنے لیے کیا کہتے ہیں، رمضان کے مہینے کے لیے قبل از وقت تم تیاری کر کے رہو۔ اور صحابہ کرام سلف صالحین اس کی رمضان کے آنے سے پہلے ہی قبل از وقت تیاری کر لیتے۔ آئیے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ایک مومن کیوں کر جنت کے دروازے کھلنے پر خوش نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلنے پر، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیوں خوش نہیں ہوگا مومن؟ ضرور خوش ہوگا۔ ایک وہ گنہگار انسان جو سال بھر گناہ کرتا رہتا ہے، وہ کیوں کر جہنم کے دروازے بند ہونے پر خوش نہیں ہوگا؟ ضرور خوش ہوگا۔ ایک عقل مند آدمی کیوں خوش نہ ہو، جسے ایسے وقت کے آنے پر وہ کیوں خوش نہ ہو جس میں سرکش جنات اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا
کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا جو مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کا کیا لائحہ عمل ہوتا, ہمارے اسلاف اس کا استقبال کیسے کیا کرتے. معلّہ بن فضل کہتے ہیں کہ سلف صالحین میں بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے 6 ماہ پہلے, رمضان ابھی 6 مہینے دور ہے تو 6 مہینے قبل ہی سے ہمارے اسلاف بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا, اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا معزز مکرم محترم مہینہ ہمیں نصیب فرما. یہ 6 مہینے پہلے سے صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے, 6 مہینے پہلے اس دعا میں لگا کرتے. اتنا ہی نہیں, جب وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے, رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ایک لمحہ بھی غیر ضروری وقت جو ہے نہیں گزارتے. ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں, ذکر میں, تلاوت قرآن میں, روزے کی حالت میں, تراویح میں, اسی طریقے سے قیام اللیل میں, دعاؤں میں, ذکر میں, تکبیر, تحلیل, تسبیح میں لگے رہتے. جب رمضان المبارک کا مہینہ جس میں خوب عبادت کر گزرتے, رمضان کا مہینہ چلا جاتا, جانے کے 6 مہینے تک, رمضان کا مہینہ گزرنے کے 6 مہینے بعد تک بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اسلاف یہ دعا کیا کرتے, انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں کی ہیں, ہم سے جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہو گئی ہیں, الہ العالمین ان عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز. یہ ہمارے اسلاف اتنا زیادہ عبادت, اتنا زیادہ ذکر و اذکار, اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر. پہلے تو رمضان مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں رمضان میں پہنچا, جب رمضان مل جاتا, رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے حکم کے مطابق, نبی کے طریقے کے مطابق پوری عبادتوں کو کر گزرتے. رمضان کے گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید سے دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان میں کیے گئے تمام اعمال کو تو قبول کر. یہ ہمارے اسلاف تھے. اور آگے بڑھیے, یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ سلف صالحین اللہ سے ایسے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان کو ہمارے قریب کر دے. ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان کو ہم تک پہنچا, رمضان کو ہمارے قریب کر دے. اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے. ان کا مشغلہ سال کے 11 مہینے درس و تدریس تھا. طلباء کا مجمع ان کے مسند درس میں شریک ہوتا. بے شمار طلباء ان کے پاس جو آ کر علم حاصل کرتے ہیں سال کے 11 مہینے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو درس اپنے مکتب کو بند کر دیتے, درس کی مسند کو جو ہے لپیٹ دیتے اور رمضان کے لیے جو ہے جٹ جاتے, رمضان کی تیاریوں میں جٹ جاتے, روزہ رکھتے, نوافل, تلاوت قرآن, عبادات, تمام عبادتوں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو لگا دیتے. اس قدر جو ہے اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ کر دیتے. یہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کا استقبال وقت سے پہلے ہی کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ابھی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی ہفتہ 1.5 ہفتہ ہے, دیکھتے دیکھتے وقت گزر جائے گا, پتہ نہیں چلے گا کہ یہ شعبان کا مہینہ کیسے گزر گیا. اور ہمیں جو ہے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے. اس سلسلے میں چند اصول ہیں, انہیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. اس سے قبل چند باتیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا, لیکن آج ہمارا کیا حال ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج
مسلمانوں کے لیے رمضان ایک تجارت کی جگہ بن گئی ہے, ایک منڈی بن گئی ہے. رمضان کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کا معاملہ اس قدر عجیب و غریب, اس قدر بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے کہ کوئی 3 دن کی تراویح پڑھتا ہے, کوئی 10 دن کی تراویح پڑھتا ہے, کوئی 20 دن کی تراویح پڑھتا ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں بھائی؟ نہیں, بات ایسی نہیں ہے. کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 10 دن اس لیے پڑھتے ہیں کہ 10 دن میں ہم پورا قرآن سنیں گے, باقی کے 20 دن میں ہم کو تجارت میں وقت لگانا ہے, تجارت میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں. کیا رمضان کا مہینہ تجارت کے لیے ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے, اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے, تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے, ساتھ میں تجارت بھی کر رہا ہے. یہ نور علی نور ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے خصوصی انعام ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم کو تجارت میں عبادت کرنے کے لیے جمتا نہیں, اس لیے ہم 10 دن کی تراویح پڑھ لیں گے, کیا فائدہ میرے بھائی؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو ہمارے اسلاف بھی 3 دن 10 دن 15 دن پڑھ کر جو ہے تجارت کے لیے لگ جاتے. ہمارے اسلاف تھے کہ وہ وقت کے آنے سے پہلے, رمضان کے آنے سے پہلے قبل از وقت جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیتے عبادتوں کے لیے, ہر چیز سے فارغ ہو جاتے. تو آئیے میرے بھائیو, استقبال رمضان کے متعلق کچھ تیاریاں ہمیں ایسے کرنا ہے. سب سے پہلی تیاری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم خالص دل سے, خالص نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ کے حضور, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گنہگاری کی حالت میں آتا ہے, گناہ کی حالت میں آتا ہے, خالص توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خالص توبہ کرنے والے بندے کو واپس لوٹانے میں اللہ آر محسوس کرتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار طلب کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیا کرتے تھے ہر روز. ایک حدیث میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کرتے. تو اس لیے میرے بھائیو, رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں گلو خلاصی کرنے کی ضرورت ہے. گناہ کیا جانتے بوجھتے انجانے میں, بشریت کے تقاضے سے جو بھی گناہ ہو گئے, اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے, توبہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہو گئی, اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی, تو رمضان کے اندر نیک اعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع میسر کرے گا, موقع عنایت کرے گا. اس لیے میرے بھائیو, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آدمی نے گناہ نہیں کیا تو توبہ نہ کرے. ہر آدمی جس نے گناہ کیا ہے اس نے بھی, جس نے گناہ نہ کیا اس نے بھی توبہ کرنا ہے. وہ توبہ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ جانے انجانے میں جو بھی ہم سے خطائیں سرزد تو معاف کر دے, اور ہمیں رمضان کا مہینہ میسر فرما, رمضان کا مہینہ عطا فرما, اور اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, یہ نیت کر لیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہم حتی الامکان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے. آج دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو عین 15 روزوں کے بعد 20 روزوں کے بعد, جہاں آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر سخی اور فیاض ہو جاتے کہ تیز اور تند ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صدقہ و خیرات اتنا زیادہ کرتے. اتنا ہی نہیں, ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے کمر کس لیتے, خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے, اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے 20 دن گزرنے کے بعد پھر ہم جو ہے
جب عبادت زور و شور سے کرنی ہے وہاں ہم تجارت کرتے رہتے ہیں, شاپنگ کرتے رہتے ہیں, یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے. اس سلسلے میں ہماری تراویح چلی جاتی ہے, تراویح کیا فرائض نمازیں چلی جاتی ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کے افطار تو بازار میں ہوتے ہیں. تو اندازہ کیجئے میرے بھائیوں, حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, تجارت کیجئے, تجارت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سنہری موقع میسر فرماتا ہے. اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کیسے کرتے؟ رمضان کا چاند, جیسے رمضان کا چاند نظر آتا دعا پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. اے اللہ ہمارے اوپر اس چاند کو جو ہے امن و امان کا بنا کر پیش کر دے. یعنی یہ جو چاند طلوع ہو رہا ہے یہ امن و امان والا ہو, سلامتی والا ہو. والتوفیقی لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے. تو یہ دعا, اس دعا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے, ذکر و اذکار کرنے, اور دعا تلاوت, تراویح, قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بندے کو ملتی نہیں اس وقت تک بندہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق, سب سے پہلے نیک عمل کی توفیق مانگنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل کی توفیق دے گا تو یقیناً ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ, آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ گزرے گا. ورنہ میرے بھائیوں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر جو ہے فتنہ و فسادات ہیں, لوگ جو ہے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, لوگوں کی پریشانیاں ان کی جو ہے ان کا امن غائب ہو چکا ہے, خوف و ہراس کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ہمیں امن و امان نصیب کیا ہے, اس لیے ہمیں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مامون ہو, ہم اس مہینے کے اندر محفوظ ہو. یہ دعا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اسی طریقے سے استقبال رمضان میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. شکر گزاری کیوں؟ شکر گزاری اس لیے کہ اللہ نے رمضان میں نیک عمل کرنے کی توفیق ہمیں اللہ ہمیں جو ہے توفیق نصیب کرے گا. اور وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہم ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نبی کے طریقے کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ورنہ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ لاکھوں کروڑوں روپے نکلتی ہے لیکن مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچاتے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا. زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ ہوتا ہے مال کا گسالہ. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ صاف صفائی کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. مال صاف ہوتا ہے جب ہم اپنے مال کا جو ہے 2.5% حصہ مال نکالتے ہیں اپنے مال میں سے, تو وہ ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں اپنے مال کو تھپیاں کر کے رکھتا ہے, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا, تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں لائے گا, گنجا سانپ بن کر آئے گا, اور وہ گنجا سانپ جو ہے اس کو برابر ڈھستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں جو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا, میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتا تھا. تو کیا مطلب میرے بھائیوں, کیا فائدہ؟ ایک وقت ایسا آ رہا ہے جس مال کی محبت میں, جس مال کی شدت محبت میں ہم جو ہے حقوق کی تلافی کر گزر رہے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی مال ہمارا دشمن بن جائے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ زیورات جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہا، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو، ان کے سونے چاندی ہیرے جواہرات کو جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے جو ہے اس کے پہلو اور پیشانیوں پر داغے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا فائدہ میرے بھائیوں مال جو ہمارا دشمن بن جائے، ہمارا مال دشمن بن جائے، اس سے پہلے ہم اپنے مال کو پاک کریں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر جو ہے پاک کریں۔ زکوٰۃ صاحب دولت لوگوں کے لیے ہے۔ اب اس کی موٹی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے، 52.5 تولے سے زیادہ چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ہر سال وہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس آ کر 1 سال ہو گیا، اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس طرح جو ہے ایسے ہی اس کے قبیل پر جو ہے جتنا مال ہوگا اس کو آدمی کیا ہے زکوٰۃ میں لائے، اس کی زکوٰۃ نکالے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے اسلاف یہی کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے ہی سے صدقہ و خیرات کیا کرتے، زکوٰۃ نکالا کرتے، تاکہ غربا و مساکین بھی آرام سے رمضان المبارک کا مہینہ گزار سکے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مال دولت دیا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری اس بنیاد پر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تندرست بنایا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے قابل بنایا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا کٹا بنایا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سال کے قریب تک جو ہے بہت ہٹے کٹے تھے، لیکن اچانک بیماری نے انہیں اٹیک کیا، بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھا ہے، روزے رکھنے کے قابل بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی کوشش کرے، یہ بھی کیا ہے استقبال رمضان میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے اور شعبان میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو بھی دہرانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سب سے اہم بات رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کا ادراک ایک مومن کو ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کرے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرے، پڑھے یا علماء کے دروس میں شریک ہو کہ رمضان ہے کیا، رمضان سے ہم کو کیا فوائد ہیں، رمضان کی عبادتیں کرنے کی کیا افادیت ہے۔ یہ سب چیزیں، اس کی اہمیت جب تک ہم معلوم نہیں کریں گے اس وقت تک رمضان کے روزے، رمضان کی عبادت ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں کریں گے۔ اب ایک تاجر ہے، مارکیٹ میں تجارت کرنے والا تاجر ہے، جب تک اس کی مال کو پرکھتا نہیں، اس کی اہمیت کو نہیں جانتا کہ مال کس کیٹیگری کا ہے، تو اس وقت تک کیا ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا۔ مال کی طرف اس کی دلچسپی کب پہنچتی ہے؟ جب اس مال کو دیکھتا ہے، اس کی وہ کس ورائٹی کا مال ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے، جب وہ خوبی کو دیکھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی تگودو میں لگتا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جب تک ہم اس کا ادراک نہیں کرتے، جب تک اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، میرے بھائیوں رمضان کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں رہے گی۔ ہم اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کیا کیا کر رہا ہے، ہٹے کھٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہمیت کو نہیں جان رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل کیا گیا ہو۔ اندازہ کیجیے وہ مہینہ کتنا بابرکت ہوگا۔
इतना ही नहीं, जिस महीने की एक रात 1000 महीनों से भी, 1000 रातों से भी बढ़कर है, तो अंदाजा कीजिए वो महीना कितना बाबरकत महीना होगा। तो मेरे भाइयों, इसकी अहमियत का इदराक हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम रमजान मुबारक का एहतमाम कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के मसाइल, अहकाम व मसाइल को सीखना बहुत जरूरी है। साल में एक मरतबा जो है लोग रमजान के अहकाम व मसाइल को सीखते हैं, रमजान खत्म होगा फिर भूल जाते हैं। इसलिए अपने जहन में जो है रिवीजन करने की बहुत जरूरत है, बार बार रिवीजन करना चाहिए, रमजान के अहकामात को सीखना चाहिए। अक्सर लोगों को जो है पता नहीं होता कि रमजान के सहरी कब करनी चाहिए, सहरी का क्या वक्त है, सहरी अगर भूल गया आदमी तो उसका क्या बदल है, ऐसे कई चीजें होती हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे सवालात भी करते हैं कि भाई रोजा रखकर तेल लगा सकते हैं क्या, रोजा रहकर कुल्ली कर सकते हैं क्या, रोजा रखकर मिसवाक कर सकते हैं, ऐसे कई सवालात आते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त से पहले हमें इन तमाम चीजों को सीख लेना चाहिए। अगर हम रमजान के महीने में, रमजान का महीना आने से पहले इन चीजों को सीख लेंगे, हमें इन चीजों की मालूमात होगी, तो हम खताओं से बच जाएंगे। रमजान की हालत में, रोजे की हालत में खता से हम बच जाएंगे। अक्सर लोगों को देखा जाता है रमजान की अहमियत का अंदाजा नहीं होता, रोजे की हालत में गाली गलौज करते हैं, रोजे की हालत में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रोजे की हालत में झूठ बोलते हैं, बातें चलते रहती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मुतनब्बे फरमाया, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में गाली गलौज से मना फरमाया, लड़ाई झगड़ा से मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में लफ्फाजी से, झूठी कसम खाने से, इन तमाम चीजों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया। लेकिन आज हम सब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी सिर्फ पेट का भूखा रहता है, यानी मुंह से सिर्फ भूखा रहता है, बकिया तमाम चीजें कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे आदमी के रोजे की जरूरत ही नहीं, ऐसे आदमी के रोजे की अल्लाह तबारक व तआला को हाजत ही नहीं। सिर्फ भूखा है आदमी, ना तो नमाज पढ़ रहा है। कितने लोगों को देखा जाता है रमजान के महीने में वक्त से पहले सहरी कर लेते हैं। कितने बजे? 3:30 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, 3:30 बजे उठे, खाना खा लिए, सो गए। कब उठ रहे हैं? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं। फजर की नमाज नहीं, रमजान जैसे अजीम महीने में फजर की नमाज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी कब करने का हुक्म दिया? आखिरी वक्त में सहरी करने का हुक्म दिया। अब हम लोग कब सहरी कर रहे हैं? 3:30, 4 बजे सहरी कर, तब सहरी करके सो गए तो क्या मतलब? इबादत ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अजान से पहले पहले सहरी, वक्त खत्म होने से पहले पहले सहरी कर लीजिए। अब जैसे ही अजान होगी नमाज के लिए आइए, नमाज पढ़िए। नमाज के बाद दुरूस होते हैं, दुरूस में कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है, कुछ मसाइल सीखने को मिलते हैं। बैठिए, सीखिए, कुछ तो कुछ फायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को आखिर और इफ्तार को जल्दी करने का हुक्म दिया। सहरी को ताखिर कैसे करना है? सहरी में ताखिर वक्त से बिल्कुल पहले सहरी करना है। और जैसे ही वक्त खत्म, जैसे ही इफ्तार का वक्त होगा, फौरन जो है इफ्तार करने का हुक्म दिया। आज हमारा मामला ऐसा है, इफ्तार का वक्त होकर 6-6, 7-7 मिनट होते हैं, लंबी लंबी दुआएं होती रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, सिरे से मना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोग उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक के इफ्तार को जल्द से जल्द कर लेंगे। तो इसलिए मेरे भाई, जैसे ही वक्त खत्म हो गया, जैसे ही वक्त इफ्तार का वक्त हो गया, फौरन हमें क्या है? इफ्तार कर लेनी चाहिए। ये सब चीजें क्या कहते हैं, करने की जरूरत है। इन चीजों को वक्त से पहले सीखने की जरूरत है। इसी तरीके से नेकी में रगबत पैदा करने की जरूरत है। रमजान में चुस्त हो जाना चाहिए नेकियों के मामले में, क्योंकि हर अमल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला दूना करता है। एक छोटा भी अमल अगर मैं करूंगा, मस्जिद में मैं आया, मस्जिद में एक कंकरी गिरी हुई है, उसको निकाल कर फेंक दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब भी हमको दुगना देगा, उसका सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला हमको दुगना देगा। किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए, हर नेकी का अल्लाह तबारक व तआला अज्र बढ़ा देगा रमजान के महीने में। इसलिए
किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करना चाहिए। अब हमारा माशाल्लाह से सोशल मीडिया का दौर है, हमारे नौजवान तो रमजान के महीने में इंटरनेट पर, मोबाइल पर इस कदर बिजी हो जाते हैं। क्या बिजी होते हैं? कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है। ये क्या चीजें हैं मेरे भाइयों? हाँ, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, सही तौर पर कीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल सही कीजिए, उससे कुतुब डाउनलोड कीजिए या बयानात डाउनलोड कीजिए, सुनिए, कुछ मसाइल सीखिए, ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो है इबादतों के बजाय रगबत हमारी क्या है? गुनाह की तरफ जा रही है। अगर हम गुनाह की तरफ रागिब होंगे तो हमारे रमजान का क्या फायदा? हमारा रमजान का महीना बेकार चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तरफ रगबत लाने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से एक निजामुल औकात सेट कीजिए, वक्त एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे सहरी में उठना है, सहरी में उठकर फिर सहरी खाने के बाद नमाज पढ़ना है, नमाज के बाद ये करना है, वो करना है, जो भी आपका जो काम है वो एक क्या कहते हैं, एक उसका शेड्यूल बनाइए। अगर हम उस निजामुल औकात के मुताबिक चलेंगे तो यकीनन जो है हमें नेकियां करने में आसानी होगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, खास तौर पर रमजान का महीना आने से पहले खरीदारी कर लीजिए। जो भी खरीदना है आपको, जो भी शॉपिंग करना है, रमजान का महीना आने से पहले ही कर लीजिए, वरना रमजान का महीना शुरू हो गया, इधर इबादतों का वक्त गुजर रहा है, हम जो है बाजार में है, इधर है, उधर है। इस तरह अगर हमारा रमजान गुजरेगा तो हमें नेकियां अल्लाह तबारक व तआला नहीं अता करेगा और अल्लाह तबारक व तआला नेकियों की तौफीक हमसे छीन लेगा। आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि रमजान के महीने में गरीबों, मिस्किनों, यतीमों का खास ख्याल कीजिए, क्योंकि वो आपके इमदाद और आपके ताउन के मुंतजिर होते हैं। उनका ताउन करेंगे। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मोमिन भाई अपने भाई की जब तक मदद में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला भी बराबर उसकी मदद करता रहता है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के हवाले से, चंद बातें जो मैंने आपके सामने आपके गोश गुजार की। बस मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन बताई गई बातों पर कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन रमजानुल मुबारक के महीने में फजूल चीजों से बचने की तौफीक अता फरमा, ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। तेरा जिक्र, तेरी तस्बीह, तेरी तहलील, इबादत, नवाफिल, तिलावत, क़ियामुल लैल, रोजा, इसी तरीके से और दीगर कई अमाल है, उन तमाम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रख, किताब और सुन्नत पर कायम रख। जब हमारी वफात हो तो जुबान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अद्ल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।